بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر 204 اور آیت نمبر ہے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ والسارق چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا کاٹ دو تم ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء یہ بدلہ ہے، بما کسبا جو انہوں نے چوری کی، نکالا بطور عبرت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے ڈکیٹی یعنی حاربہ کی سزا پڑھی تھی۔ جو زبردستی مال چھین لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اس کی سزا اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ یہاں سزا ہے چوری کی۔ اگر کوئی مرد یا عورت پہلی مرتبہ چوری کرے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر چوری کرے پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، اور اگر چور کے پاس اصل مال مل جائے تو وہ مالک کا ہوگا، وہ مالک کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس بات پر بہت ساری احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک مشہور روایت، فاطمہ نامی ایک عورت تھی جس نے چوری کی۔ اب وہ بڑے خاندان کی عورت تھی، لوگ نہیں چاہتے تھے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، اس کا ایک بیٹا تھا اسامہ جو حسن و حسین کی عمر کا تھا اور حسن و حسین کے ساتھ مل کر رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس سے بڑی عقیدت کرتے تھے۔ لوگوں نے اسامہ کو تیار کیا اور کہا جاؤ جا کے سفارش کرو کہ نبی علیہ السلام اس فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ نہ کاٹے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو مجھ سے حدود اللہ کے بارے میں سفارش کرتا، اللہ کی حد نافذ میں نے کرنی ہے، تو سفارش کر رہا ہے؟ اللہ کی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کیا کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا۔ ایک روایت میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک بندے کا ہاتھ کاٹا جس نے ایک ڈھال چرائی تھی جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کا ہاتھ کاٹا، اس نے چوری کی اور اس کی چوری کی ملکیت 1/4 دینار، یعنی اسلام نے قیمت بھی مقرر کی ہے۔ اگر آج کے سونے کے اگر ریٹ کا بھی حساب کیا جائے نا تو 1/4 دینار تقریباً کم و بیش 35,000 کا ہوتا ہے۔ تو اگر چوری کی ملکیت 35,000 روپیہ ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلامی عدالت جج چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے وہ جاری کرے گا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا۔ اس میں کچھ اور وضاحت بھی ہے شریعت اسلامیہ میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک بھوکا شخص، اسے بھوک لگی ہے، کسی باغ میں چلتا ہے یا کسی درخت کے نیچے، پھلدار درخت کے نیچے جاتا ہے، وہاں سے پھل اتارتا ہے اور کھا لیتا ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ صحابی نے سوال کیا اگر ایک تو ہے چلو بھوک لگی، کوئی 1-2 پھل 2-4 پھل اس نے اتارے کھا لیے، ایک ہے اس نے جھولی بھری اور گھر لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پھلوں کی قیمت اگر مثال کے طور پر 500 کے پھل اس نے اتارے ہیں تو دگنی قیمت اس سے وصول کی جائے گی، یعنی 1000 روپیہ اس سے وصول کیا جائے گا۔ صحابی نے سوال کیا اگر پھل وہاں سے اتار لیے گئے اور سٹور کر لیے گئے، محفوظ مقام پہ پہنچا دیے گئے
پھر اگر کوئی وہاں سے چوری کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان پھلوں کی قیمت 1/4 دینار کے یعنی برابر ہے، یعنی جس طرح ہم نے حساب لگایا کم و بیش 35,000 روپیہ، اگر 35,000 کے برابر ہے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاں اگر پھلوں کی قیمت 35,000 سے کم ہے تو پھر دگنی قیمت اس سے وصول کی جائے گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت جنگ میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا تھا۔ اگر مسلمان ملک کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، دوران جنگ کوئی مسلمان کوئی چیز چوری کر لیتا ہے تو فرمایا یہ حالت جنگ ہے اور نازک صورتحال ہوتی ہے، ایسی صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو پھر وہ مسلمانوں کے لیے، اسلامی لشکر کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا، وہ انتشار کا سبب بنے گا، وہ دشمنوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا، غصے کی وجہ سے کوئی بڑا کام کرے گا، نقصان دہ کام کرے گا، تو اس لیے حالت جنگ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے دوران بھی ہاتھ نہیں کاٹا تھا، اور انہوں نے حکم دے دیا تھا قحط سالی شروع ہو چکی ہے تو ہاتھ اب نہیں کاٹا جائے گا۔ جس طرح آج کل پاکستان پہ سیلاب کی صورتحال ہے، تو جس علاقے میں سیلاب ہے وہاں اگر کوئی چوری کر لیتا ہے کوئی بھوک کی وجہ سے یا کسی غربت کی وجہ سے، تو پھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا، ورنہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ ایک آدمی نے چوری کی، مالک نے پکڑ لیا، اب اس کو پکڑ کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آدمی کی حالت دیکھی نا، وہ فرمایا ایک تو وہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، وہ بہت زیادہ سمجھدار آدمی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کو ہاتھ پکڑ کر مار پیٹ کر ادھر میرے پاس لے کر آئے ہو، اس کو تعلیم دینی تھی، اس کو سمجھانا تھا، اور پھر دیکھ رہے ہو یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک سے جو اس نے مارا تھا اس چھوٹے کو، آپ نے بطور غلہ قیمت لے کر دی اس کو، بچے کو، فرمایا یہ چھوٹا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی ناسمجھ ہو اسے سمجھانا چاہیے، اس کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ صفوان بن امیہ کے پاس ایک قیمتی چادر تھی، وہ قیمتی چادر اس نے، جس طرح بعض لوگ نا چادر کو فولڈ کر کے سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں بطور تکیے کے، تو سر کے نیچے رکھ کر وہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک چور آیا، اس نے چادر آہستہ سے کھینچ لی، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا بعد میں، اب پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ اب چونکہ وہ چادر قیمتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب صفوان رضی اللہ فرمانے لگا اللہ کے رسول میرا مقصد یہ تو نہیں تھا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دے، میں تو ویسے لے کر آیا تھا ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں اس کا ہاتھ کٹے گا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کو یہ چادر چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے صفوان تو نے پہلے کیوں نہیں معاف کیا؟ یعنی عدالت میں اگر مقدمہ چلا گیا پھر معافی نہیں ہے، پھر اگر مالک بھی معاف کر دے پھر بھی معافی نہیں ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا معافی صرف اخلاقی گناہ پہ ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پتھر مار مار کے رجم کرنے کی سزا ہے، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اختیار ہے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے، ہاں قتل کرنے کے حوالے سے صرف معافی ہے، اس کا قصاص جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اور دیت اس سے وصول کی جائے گی، ورنہ کسی بھی اور گناہ کی سزا اگر عدالت میں مقدمہ پہنچ گیا پھر معافی نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے پہلے معاف کیوں نہیں کیا؟ اس طرح ایک صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور حکم یہ جملہ بولا تھا، فرمایا اپنے معاملات اپنے گھروں میں حل کر لیا کرو، اپنے پاس ہی حل کر لیا کرو، جس کا معاملہ میرے پاس آ گیا تو پھر اگر چور ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں بلکہ بعض اوقات فقہ کی کتابوں میں چور کی سزا کے حوالے سے دو حیلہ سازی بھی بیان کی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر مقدمہ عدالت میں چلا گیا، اب مالک کیا کرے، چور کو چیز ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے، تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یا چور کو وہ چیز بیچ دے
تو یہ بھی ایک ہیلہ ہے، جس طرح صفوان رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہم نے پڑھا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے معاف کر دیا، آپ نے پھر بھی کاٹ دیا، تو ایسے کسی بھی ہیلے سے چور کا ہاتھ نہیں بچے گا۔ دوسرا ہیلہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر چور یہ دعویٰ کر دے یہ مال ہی میرا ہے، اس دعوے پر بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، پھر تو کسی کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہر چور یہ کہتا مال میرا ہے۔ تو بہرحال یہ سزائیں اسلامی سزائیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو یورپ کا جو معاشرہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، لیکن یہ وحشیانہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال سے کسی یورپی نے کہا تھا یہ ہاتھ کاٹنا تو غیر مہذب سزا ہے، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا تھا چوری کرنا کون سا مہذب کام ہے، وہ بھی تو غیر مہذب کام ہے، تو اگر آپ اس کو غیر مہذبی سمجھتے ہیں تو غیر مہذب کام کی غیر مہذب سزا ہی صحیح۔ آپ دیکھیں نا، اب 35,000 روپیہ ہم نے قیمت لگائی ہے، بعض اوقات مزدور بندہ مل کے اندر کام کرتا ہے، اس بیچارے کی 35، 40، 45، 50,000 تنخواہ ہے، وہ اے ٹی ایم سے تنخواہ لے کر باہر نکلتا ہے، آگے سے چور لے جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس گھرانے پر کیا بیتی ہوگی، پورا مہینہ اب وہ کیسا گزارا کرے گا، جس کی تنخواہ وہ 35، 40,000، 50,000 روپیہ تھی، اب وہ بھی چور لے گیا، وہ تو کہے گا میں بندہ ہی مار دوں پکڑ کے۔ اس لیے یہ غیر مہذب یا وحشیانہ سزا نہیں ہے، بالکل عین عدل ہے۔ ایک آدھے چور کا ہاتھ کاٹا ہو پورے معاشرے میں، اس جڑاں والے شہر میں ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ٹنڈا ہو جائے، پورے شہر میں کوئی بندہ چوری نہیں کرے گا۔ تو معاشرے میں امن کے لیے اسلامی سزائیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔